الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وبولاية الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما واجب الاحترام معزز و مکرم عزاداران سید الشہداء محبان اہل بیت پیروان مکتب ولایت عاشقان مکتب شہادت، جیسا کہ گزشتہ 4 دن سے یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ موضوع گفتگو تمسک قرآن و اہل بیت حدیث ثقلین کی روشنی میں آج اس سلسلے کی یہ 5ویں گفتگو ہے۔ عزیزان محترم، میں جیسا کہ کل بھی آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا، مشکل بعض اوقات انسان جب گفتگو شروع کرتا ہے تو اندازہ نہیں ہوتا کہ 10 دن میں گفتگو مکمل بھی کر پائیں گے یا نہیں، لیکن جیسے جیسے گفتگو آگے بڑھتی ہے اندازہ ہوتا ہے کتنے پہلو ہیں جو تشنا رہ گئے۔ آج حدیث ثقلین کے حوالے سے، خود فہم حدیث کے حوالے سے جو گزشتہ دنوں سے گفتگو جاری ہے، اسی سلسلے کی آج گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، لیکن کوشش کروں گا کہ باقی جو ایام بچے ہیں ان میں حدیث ثقلین میں جس شے کا حکم دیا گیا ہے اس حوالے سے بھی عرض کروں۔ تمسک قرآن و اہل بیت کی شکل و صورت کیا ہے اور ہم کیسے متمسکین قرآن و اہل بیت بن سکتے ہیں، چونکہ سرکار دو عالم کا
پوری امت کو یہ پیام ہے کہ قرآن اور اہل بیت سے تمسک اختیار کر لو تاکہ تم گمراہی سے بچ جاؤ۔ تو کیسے قرآن اور اہل بیت سے تمسک اختیار کیا جائے کہ ہم یہ یقین پیدا کر لیں اس حدیث پر ویسے عمل کر رہے ہیں جیسے سید الانبیاء نے چاہا۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ کل سے شروع کروں گا۔ آج اسی سلسلے میں حدیث ثقلین میں کیا کہا گیا گفتگو کا سلسلہ سمیٹ لوں گا۔ میں نے گفتگو کو کل کے سلسلے سے مربوط کرتے ہوئے کل عرض کیا کہ سرکار دو عالم فرما رہے ہیں انی تارکن، میں چھوڑ رہا ہوں۔ بعض احادیث میں حتی الفاظ ہیں جو اس حدیث سے پہلے آپ نے ارشاد فرمائے ہیں کہ ان قریب ممکن ہے مجھے بلایا جائے اور میں تم میں نہ رہوں، اور اس قسم کے جو اشارے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ سرکار دو عالم اپنی زندگی کے آخری حصے میں جو فرمان اور جو مجمع غدیر میں اعلان کر رہے ہیں اس کا تعلق اس پیام ہدایت، اس سلسلہ ہدایت، اس منصب رسالت سے ہے۔ تو اس لیے اس حدیث کو عام احادیث کی طرح نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس حدیث پر امت عمل کرنے کے بعد ہی یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ ہم ہدایت پہ ہیں۔ اس لیے اس حدیث کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اس کے مفاد یعنی اس کے معانی پر، اس کے مقاصد پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، چونکہ اس حدیث میں حکم دیا گیا ہے کہ قرآن اور اہل بیت سے تمسک اختیار کرو، اور یہ تمسک تب ہوگا جب قرآن اور اہل بیت نے کیا کہا اس کو سمجھا جائے اور اسے اپنے وجود اور اپنے معاشرے میں نافذ کرنے کی کوشش کی جائے۔ تب ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم قرآن اور اہل بیت سے متمسک ہو گئے ہیں۔ اگر صرف یہ حدیث سن کر اور اس حدیث میں سرکار نے کیا کہا یہ سن کر اس حدیث میں بیان کیے جانے والے حکم پر اگر عمل نہ کر سکیں تو یہ سننے تک محدود رہے گی۔ فرق اتنا ہے دوسروں نے بھی سنا، ہم نے بھی سنا، ہمارا دعویٰ ہے ان کا دعویٰ نہیں۔ تو جن کا یہ دعویٰ ہے کہ اس حدیث پر ہمارا عمل ہے ان کے عمل میں قرآن اور اہل بیت دونوں کی جھلک نظر آنی چاہیے۔ انشاءاللہ کل یہ سلسلہ عملی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کس طرح قرآن اور اہل بیت سے تمسک اختیار کریں یہ بتانے کی کوشش کروں گا باقی 4 دن۔ آج یہ بتانا چاہتا ہوں سرکار دو عالم نے فرمایا میں تم میں چھوڑ رہا ہوں، اور اس سے پہلے ارشاد فرمایا کہ ممکن ہے ان قریب مجھے بلایا جائے اور میں تمہیں چھوڑ کر رخت سفر باندھوں۔ تو یہ اشارہ ہے کہ آپ کی زندگی کی یہ وصیت ہے امت کو۔ اب آج کی گفتگو میں چند باتیں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا ہے تاکہ آپ پوری طرح اس حدیث کی اہمیت کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ میں نے لفظ وصیت کہا، عمومی ہمارے معاشرے میں یہ لفظ بہت استعمال ہوتا ہے وصیت، لیکن اس کے وصیت کے معنی کیا ہے اور وصیت کی کتنی قسمیں ہیں یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس لیے بعض اوقات لوگ سوال کر لیتے ہیں کہ جب سرکار نے اپنی وصیت میں قرآن و اہل بیت چھوڑے ہیں تو پھر فدق کے مسئلے کا کیا بنے گا؟ لفظ فدق نہیں، فدق ہے، لیکن چونکہ اردو میں مستعمل ہے فدق، تو فدق کے معنی کیا ہے، اس وراثت کے معنی کیا ہے جب وصیت یہ ہے؟ توجہ فرمائیں گے۔ وصیت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے وصیت تملیکی، ایک ہے وصیت عہدی۔ اسلام نے جو کہا ہے نا قرآن نے کہ جو اس دنیا سے جائے
وہ خیر کی وصیت کر کے جائے. اور جو احادیث میں ہے کہ کسی مومن کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ ایک رات بھی گزارے مگر وصیت نہ کرے. وہ وصیت تملیکی نہیں. وصیت تملیکی یعنی مل کے بارے میں، پراپرٹی کے بارے میں، جائیداد کے بارے میں. اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ اس جو ملکیت چھوڑ کے جا رہا ہے، جو پراپرٹی چھوڑ کے جا رہا ہے، اس کی وصیت کرے. نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے تو وصیت کی ضرورت ہی نہیں. وہ وصیت کے تحت تقسیم نہیں ہوتا، وہ وراثت کے تحت تقسیم ہوتا ہے. پراپرٹی جو تقسیم ہوتی ہے وہ وصیت کے تحت نہیں، وہ وراثت ہے. اور اس کے لیے اسلام نے قانون بنا دیا جس قانون کا نام ہے قانون وراثت. اس کی وصیت کی یہ تاکید نہیں، اس کی اہمیت نہیں کہ بیٹے کو یہ دو، بیٹی کو یہ دے دو. توجہ فرمائیں گے. زوجہ کو یہ دے دیں، فلاں کو یہ دے دیں. نہیں، وہ وصیت کوئی کرے نہ کرے، وہ تقسیم خدا نے کر دی ہے. میری بات اگر آپ تک پہنچی تو انشاءاللہ ایک طالب علم ہوں، آپ کے لیے بہت مفید ہوگی. عزیزو، وصیت تملیکی قانون کے تحت طے ہے. اس کی وصیت کے ذریعے نہیں، وراثت کے ذریعے ہے. ہاں، اگر کوئی اس وراثت میں سے جو اس کی ملکیت ہے، بعد والوں کی وراثت ہے، اگر اس میں کوئی چیز وقف کرنا چاہتا ہے وہ علیحدہ ہے، وہ وقف ہے، وہ وصیت نہیں. مثلا وہ کہتا ہے میرے مرنے کے بعد مسجد بنا دی جائے، مدرسہ بنا دیا جائے، امام بارگاہ بنا دی جائے، کوئی اسکول بنا دیا جائے، کالج بنا دیا جائے، یتیم خانہ بنا دیا جائے. یہ جتنے میں نے نام لیے اسلامی نقطہ نظر سے ان کے سب کے بنانے کا ثواب ہے. کیوں میں نے کہا مت سمجھے صرف مدرسہ بنانے کا ثواب ہے، مت سمجھے صرف مسجد بنانے کا ثواب ہے، مت سمجھے صرف امام بارگاہ بنانے کا ثواب ہے. جتنا ثواب ان کے بنانے کا ہے اتنا ہی ثواب ایک ایسے معاشرے میں جہاں بچوں کے پڑھنے کا کوئی مناسب اسکول نہیں ہے، کالج نہیں ہے. دیکھیں، ہر شے کی اہمیت اس جگہ کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے. مثلا جب سید الشہداء کے مزار پر اور آپ کے روضہ اقدس پر جانے کی اجازت نہیں تھی، اس وقت ایک شخص کا جانا 70 مقبول حج سے زیادہ ثواب رکھتا ہے. کیوں؟ چونکہ اس دور میں زیارت کو روکا جا رہا ہے. تو ہر عمل کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اس کی موقعیت کے ساتھ. مثلا جو لوگ مکے میں اسلام لائے ان کا مرتبہ ان کے برابر نہیں جو فتح مکہ کے بعد آئے. میں پھر جملہ کہتا ہوں، پہنچ گئے کچھ لوگ. جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے ان کی اہمیت وہ نہیں جو تب اسلام لائے جب اسلام لانا جان دینے کے برابر تھا. اب ابو ذر و سلمان کے اسلام کو ان سے نہ توڑو. اگر یہ ثابت بھی ہو جائے، اگر یہ ثابت بھی ہو جائے کہ وہ فتح مکہ کے بعد اسلام لائے ہیں، جبکہ مولا فرما رہے ہیں کچھ لوگ فتح مکہ کے بعد اسلام نہیں لائے، تسلیم ہوئے ہیں. مولا کائنات فرماتے ہیں وہ تسلیم ہوئے. کس کے سامنے؟ قدرت اسلام کے سامنے. یہی وجہ ہے، میں جلدی میں کہہ دوں گا، یہی وجہ ہے رہے کفر پر باقی روش بدل دی. وہاں ظاہری کفر اور یہاں باطنی کفر. وہاں کفر ظاہری تھا، یہاں باطنی تھا، اور باطنی کفر کا نام ہی نفاق ہے. باطنی کفر کا نام ہی نفاق ہے. تو میں نے یہ ضمن جملہ عرض کر دیا. موقعیت کو، حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے وہ کام کرنا جس سے انسانیت کو فائدہ، لیکن قربتاً الی اللہ، اس کا ثواب ہے. یہ ہے وقف، یہ وصیت نہیں، یہ وقف ہے. توجہ فرمائیں گے. بس تمہید ختم ہو گئی. کیوں میں نے بار بار یہ جملہ کہا؟ ایک وصیت تملیکی ہے، ایک وصیت عہدی ہے. جس کا تاکید کی گئی ہے وہ ہے وصیت عہدی. یعنی انسان مومن خدا اور اپنے درمیان یہ عہد کرتا ہے
کہ میں باقی رہ جانے والوں کو اس چیز کی وصیت کر کے جاؤں گا جو میری نظر میں ان کی دنیا و آخرت کے لیے بہتر ہو. اللہ اکبر. میں نے بات کہہ دی. بس حدیث ثقلین وصیت رسول ہے لیکن وصیت تملیکی نہیں. وہ تو قانون ہے, وہ تو قانون وراثت کے تحت تقسیم ہوگی. بس میری بات نہیں پہنچی اس لیے وضاحت کرنا پڑی. عزیزو, آپ جو وراثت ہے نا, وراثت وہ قانون اسلام ہے, اس کی مخالفت کوئی نہیں کر سکتا, اور اگر کوئی مخالفت کرے بھی اس کی مخالفت کی کوئی حیثیت نہیں. ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوست ہیں, فقہ سے بھی ان کا اتنا ہی ہے. عابدی صاحب, اگر کوئی باپ کے 4 بیٹے ہیں, 4 ساری جائیداد ایک بیٹے کے لیے وصیت کر جائے, یہ مر جائے تو وصیت کے مطابق عمل ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اسلام کہتا ہے اس کی وصیت کی کوئی حیثیت نہیں. آپ میری بات تک نہیں پہنچ رہے. اور جی وہ بھی G9 میں. بھائی اگر 4 بیٹے ہیں اور باپ جو مالک ہے وہ 4 بیٹوں کا حصہ ایک بیٹے کو دینا چاہے, اسلام کہتا ہے میں نے قانون بنایا, قرآن اور خدا کہتا ہے میں نے قانون وراثت بنایا, تیری وصیت کی کوئی حیثیت نہیں کہ تو 4 کا حق ایک کو دے دے. یہ وصیت کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. کیوں؟ چونکہ اس نے وصیت کی ہے قانون خدا کے مخالف. اللہ اکبر. چونکہ قانون الہی سے اس کی وصیت ٹکرائی تو بے معنی ہو گئی. بتاؤ یہ قانون ہم تک کس نے پہنچایا؟ پیغمبر نے. آئے ہائے, پیغمبر نے یہ قانون وراثت پہنچایا کہ 4 بیٹے اس کے, 4تھا بھی اسی کا بیٹا, 3 بھی اسی کے بیٹے, لیکن اللہ نے اسے حق نہیں دیا کہ بیٹوں میں بھی ناانصافی کرے. اللہ نے اسے حق نہیں دیا کہ 3 بیٹوں کا حصہ لے کر ایک بیٹے کو دے, باہر والے کو نہیں دینا, ہمسائے کو نہیں دینا, امت کو نہیں دینا, اپنے بیٹوں کو دے رہا ہے. عجیب بات ہے, جو اللہ یہ قبول نہیں کرتا کہ 4 بیٹوں کا حصہ ایک بیٹے کو دے, وہ اللہ یہ کیسے قبول کرے گا نبی بیٹی کا حصہ امت کو دے دے؟ اللہ اکبر. بڑی مہربانی, بڑی مہربانی. بس مجھے بعض باتیں مجھے خود کہنے میں اور پہنچانے میں لذت محسوس ہوتی ہے. ہاں, مجھے ایک دوست آج ادھر حیدری چوک میں کہہ رہے تھے, صاحب آپ گفتگو کرتے ہیں اتنے جذبات سے, وہ بھی محرم میں اتنا زور. میں نے واللہ ممبر پہ بیٹھا ہوں, میں نے کہا یار میں کوشش کرتا ہوں کہ میں نہ اس طرح گفتگو کروں, لیکن پتہ نہیں میں بناوٹ کے تحت کروں تو سوچ لو میں یہ گفتگو اپنے عشق سے کرتا ہوں. میری یہ محبت ہے, میرے لیے اصل ہے یہ ذکر اہل بیت. میری یہ عادت نہیں, میری یہ عبادت ہے. میں اپنے خلوص سے کرتا ہوں, میں کوشش کرتا ہوں, نہیں ہو پاتا. توجہ فرمائیں گے. تو اللہ یہ حق نہیں دیتا کس کو؟ عام انسان کو. اچھا, اللہ نے کہا یہ حق تیرا ہے ہی نہیں, تو مالک ہوتا تو میں حق دیتا کہ ان کا حق سب کو دے دے. کس کو کہا؟ اللہ نے ولی بنایا, ولی باپ کو, لیکن کہا تیری ولایت سے میری ولایت کا دائرہ وسیع ہے. نہیں, اللہ کی ولایت کا مظہر کامل ہے رسول, ہے نا رسول. توجہ, جو اللہ عام ولی کو حق نہ دے کہ وہ بیٹوں کا حق ایک بیٹے کو دے دے, تو بس کہوں جملہ خدا کی قسم, فدق کے لیے تو وصیت کی ضرورت ہی نہیں, وہ تو قانون وراثت سے بطول کا حصہ ہے. کوئی مانے نہ مانے,
وہ بطول کا حصہ ہے، حق بطول کا ہے، جو لے گا غاصب ہوگا۔ وہ جو لے گا وہ غافل ہوگا، اس کے لیے وصیت نہیں، وہ وصیت تملیکی ہے، یہ ہے وصیت عہدی۔ اب سمجھیے گا، جیسے اس جملے کی معنویت سمجھے اس کی بھی سمجھے۔ میں نے کہا وصیت عہدی کیا ہوتی ہے؟ عہد ہے خدا اور بندے کے درمیان، بندہ یعنی بندہ مومن، عام مومن یہ عہد کرتا ہے اپنے بعد رہ جانے والوں کو وہ وصیت کروں جو ان کی دنیا و آخرت کے لیے بہتر ہو۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں ہمارے مراجع نے وصیت نامے اسی لیے لکھے، ایت اللہ مرعشی کا ہے، ایت اللہ خوئی کا ہے، اور امام خمینی کا وصیت نامہ مشہور ہے، آپ پڑھے جا کر اس وصیت نامے۔ تو یہ وصیتیں کون سی تھی؟ ان وصیتوں میں کہیں ذکر نہیں ہماری اولاد کو یہ دیا جائے، ہے نہیں نا؟ کیا ہے جو امت کے لیے بہتر ہے؟ عزیزو، اگر وصیت کرنے والا عام مومن ہوگا تو اسی کی وصیت کرے گا جو اس کی نظر میں دنیا و آخرت کے لیے بہتر ہو، مرجع کرے گا اپنی حیثیت کے مطابق۔ لیکن اگر وصیت کرنے والا سید الانبیاء ہو، اب میں کہہ دوں جملہ، وہ جسے خیر سمجھے گا وہ قیامت تک کبھی امت کے لیے شر نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وہ جسے خیر سمجھے گا وہ کیا ہوگا؟ تو سرکار نے فرمایا میں بعنوان رسول خدا اور اپنے درمیان عہد کر کے تمہارے لیے وہی چھوڑ رہا ہوں جو صرف یہاں کام نہیں آئیں گے وہاں بھی آئیں گے، جو صرف یہاں کام نہیں آئیں گے وہ وہاں بھی کام آئیں گے، جیسے یہاں ویسے وہاں۔ توجہ، گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی۔ دیکھیں عربی کے اعتبار سے و اطرتی اہل بیتی، اطرتی اور اہل بیتی کے درمیان واو نہیں۔ رات ایک ہمارے بزرگ کہہ رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں جی اطرت تو پیغمبر کی ہے، اہل بیت ہم ہیں۔ نہیں، یہ تب ہوتا جب رسول کہتے اطرتی و اہل بیتی، نہیں، رسول نے کہا جو اطرت سے نہ سمجھے اہل بیت سے سمجھ آئے، جو اہل بیت سے نہ سمجھے اطرت سے سمجھ آئے۔ بھائی تین نہیں دو ہے، کہا اطرت بھی وہی ہے جو اہل بیت ہے اور اہل بیت بھی وہی ہے جو اطرت ہے۔ نہیں، اب اہل بیتی کہا نا، کیوں میں نے کل کہا تھا، آج وضاحت کرتا ہوں۔ میں نے کہا تھا نا کل ضروری ہے سمجھنا اہل بیت میں کون شامل ہے۔ ہمارا کوئی بیجا تعصب نہیں کہ ہم فلاں کو نکالیں، فلاں کو شامل کریں، دلیلیں دیں کون شامل ہے کون شامل نہیں، نہیں، کوئی تعصب نہیں۔ ہمیں کیا کوئی شامل ہو جائے، کہ شامل ہونے سے کسی کو کوئی عزت مل جائے گی؟ حضرت نوح اور حضرت لوط کے گھر میں تھی، عزت نہ ملی، قرآن نے کہا، اور وہ فرعون کے گھر میں تھی، عزت مل گئی۔ ہمیں کسی سے غرض نہیں ہے، ہمیں کسی سے غرض نہیں ہے۔ بعض جگہ خود آپ کو روکتا ہوں تاکہ بات اس طرح نہ ہو جائے۔ ہاں میں بات تو کرتا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ تو ہمیں کیا، ہمیں کوئی تعصب نہیں بھیجا تعصب نہیں ہے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں جن کو چھوڑا اپنے بعد وہ کون ہے۔ کیوں؟ چونکہ ہم نے ان کے پیچھے چل کے گمراہی سے بچنا ہے۔ گمراہی سے وہی بچائے گا جو خود بچا ہو۔ اس لیے جاننا چاہتے ہیں کہ یہ رسول نے جو اہل بیت چھوڑی وہ کون ہے۔ اب کہوں جملہ حل کرنا ہے نا، تعصب نہ کرو۔ کیوں؟ میں اکثر یہ جملہ کہہ چکا ہوں، رپیٹ بھی ہو جائے، معذرت، موضوع سے مربوط ہے اس لیے کہہ رہا ہوں۔ دیکھو رسول کی اہل بیت کی 4 قسمیں ہیں، ہم سب کی اہل بیت کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک اہل بیت سکونت، ایک اہل بیت ذریت، ایک اہل بیت شرف۔ عربی میں اسے بھی اہل بیت کہا گیا جو ساتھ رہتا ہے، سکنا، اہل بیت سکنا ہے، اہل بیت سکونت۔ اہل بیت ذریت جو اولاد ہے، جو خونی رشتہ دار ہے۔ اہل بیت شرف جو نہ خونی رشتہ دار نہ رہتا ہے، آپ اسے اعزازاً یہ ڈگری دیتے ہیں، اعزازاً۔ مثلا یہ وزیر اعظم بعض لوگ جاتے ہیں تو ان کو ڈگریاں دے دی جاتی ہیں۔ اب پاکستان میں تو عجیب رواج ہو گیا، ایسے لوگوں کو بھی ڈگری دی جا رہی ہے، لیکن کیا توقع ان سے کیا توقع جو یزید کو امیر المومنین کہہ دیں؟ ان سے کیا توقع؟ تو دے دی نا اعزازی ڈگری۔ وہ ڈاکٹر ہے نہیں،
ڈاکٹر کی ڈگری دے دی، حالانکہ دینے کے باوجود بھی لوگ نہیں مان رہے. وہ دینے بچارے انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کوئی مان لے، انہوں نے کہا نہیں. تو ایک وہ سیاستدان نے تو بڑی عجیب بات کہی، کہا ہاں ایک ڈگری ہے جو میں اس کی مانوں گا. اس نے کہا کون سی؟ اس نے کہا جھوٹ کی ڈگری. وہ ڈگری اس کے لیے کارآمد تھی، باقی کوئی ڈگری کارآمد نہیں. تو اعزازی ڈگری ہے نا، یہ جاتے ہیں بعض لوگ، واقعی ان کی حقیقی ڈگری، وہ جاتے ہیں دوسرے ممالک، انہیں یونیورسٹیز اعزازی ڈگری دیتی ہیں. اعزازی لفظ استعمال ہوتا ہے نا، آنری ڈگری ہے. کیا معنی اس کا؟ اعزازی ڈگری. اعزازی ڈگری کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ ریگولر اسٹوڈنٹ نہیں اس یونیورسٹی کا، یونیورسٹی سے عزت دے رہی ہے. اعزازی کہتے ہیں نا، عزت دے رہی ہے، وقار دے رہی ہے، عزت اور وقار دے رہی ہے. توجہ، ہماری گفتگو اہل بیت سکونت سے نہیں، اس میں کوئی جسے جی چاہے شامل کرے. ہماری گفتگو اہل بیت ذریت سے بھی نہیں. وہ جو رسول کی اولاد بن گیا، چاہے وہ صحیح ہو چاہے پسرے نو بنے، وہ ہے پسرے نو، آج بھی پسرے نو ہی ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا تھا تیرا بیٹا نہیں، اللہ نے کہا تیرا اہل نہیں. صرف یہ نہ دیکھا کرو رسول کی اولاد کون ہے، یہ بھی دیکھا کرو اہل ہے. جسے اپنے گھر میں چراغ ہدایت نظر نہ آئے اور دوسروں کے پیچھے دوڑتا رہے، آئے ہائے، جسے اپنے گھر میں سعادت آل محمد نظر نہ آئے اور وہ غیروں کے پیچھے دوڑتا رہے، وہ بیٹا ہے لیکن پسرے نو ہے. میں تو یہی کہوں گا، معذرت میرے جملے اگر سخت بھی ہوگی، وہ پسرے نو ہو سکتا ہے. تو اہل بیت ذریت سے بھی ہماری گفتگو نہیں. وہ جو اولاد بن گیا، چاہے اس کا امتحان ہے چاہے شرف ہے، دونوں ہے نا، یا شرف ہے یا امتحان ہے. بھائی کسی بڑے گھر میں پیدا ہو جانا یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، اختیار میں نہیں، اختیار میں، لیکن بڑا بننا اختیار میں ہے. بڑا بننا اختیار میں ہے. اور تاریخ میں دونوں کردار میں نے پیش کر دیا نا، ادھر پسرے نو. اب میں ائمہ کی زندگی میں بھی پیش کر سکتا ہوں. ائمہ کی اولادیں ناخلف ہو گئی. امام رضا علیہ السلام کا بھائی، اس کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بھائی، بہت سے ائمہ کی زندگی میں دیکھیں یہ گھر میں پیدا ہوئے ناخلف ہو گئے نا. اور وہ تو گھر میں بھی نہیں، وہ دشمن کے گھر میں ہو گیا اور مولا سے کہنے لگا مولا یہ کیا، میرے دل میں محبت آپ کی اور بیٹا اس کا. تو مولا نے کہا تھا کہ یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے، آزمائش ہے. اور ایک بڑا پیارا جملہ مولا نے کہا تھا، کہا تجھے مبارک ہو کھارے پانی میں موتی پیدا ہوتے ہیں. کہا تھا تو صلب اس کی سے ہے لیکن پسر میرا ہے. کہا تھا تو میرا پسر ہے. اور واقعاً اس نے بیٹا ہونے کا حق ادا کیا. وہ علی شناس تھا، وہ حق شناس تھا. اسی لیے علی کے مقابلے پہ جو آیا جہاں آیا اس نے پرواہ نہیں کی. یار بڑا مشکل ہوتا ہے گھر والوں کے سامنے آنا. علی نے اسی لیے اسے بھیجا کہ اونٹنی کی تو ڈالے گا تاکہ دنیا کو پتا چلے علی کی عداوت خاندانی نہیں، علی کی عداوت خدائی ہے. علی بتانا چاہ رہے تھے یا علی نے اسی لیے اہل بیت ذریت سے بھی گفتگو نہیں. اس میں جو چاہے جو ہے بیٹا شامل ہے، میں مانوں نہ مانوں. ہماری گفتگو اہل بیت شرف سے نہیں. کیوں؟ وہ ہے اعزاز. وہ تو سید الانبیاء نے خود دیا. کن کو دیا؟ حضرت سلمان کو. کہا نا السلمان منا اہل البیت. تو یہ شرف ہے، یہ اعزاز ہے کہ سلمان ہم اہل بیت سے ہے. پس منظر تو جانتے ہیں نا اس حدیث کا کہ جب آ گئے لوگ خندق کھود رہے تھے تو انصار نے کہا ہم سے ہے سلمان، اور مہاجرین نے کہا ہم سے ہے. آپ نے فرمایا نہیں، یہ نہ مہاجرین سے ہے نہ انصار سے، یہ میرا ہے. کہا سلمان ہم سے ہے، ہم اہل بیت سے. اکثر یہ مثال دیتا ہوں دوستوں، بڑے یہ پسند کرتے ہیں. دیکھیں میں نے یہ ہے لوہا ہے نا، اسے چھو رہا ہوں، یہ میرا ہاتھ جلا رہا ہے نہیں. اگر اس لوہے کو لے کے آگ میں رکھ دو، 1 گھنٹے بعد اسے نکالو، کوئی چھو سکتا ہے؟ کیا کرے گا؟ یہ جلائے گا. جلانا اس کا کام نہیں تھا، جلانا آگ کا کام تھا.
لیکن چونکہ آگ میں رہا تو اس کے اثر کو نہیں لیا. جب تک اس پر آگ کا اثر رہے گا جلائے گا، جب آگ کا اثر ختم ہوگا جلانا چھوڑ دے گا. کہا یہ نہ سمجھنا سلمان کوئی معصوم ہے، کہا سلمان آیا فارس سے لیکن اپنے کردار کو ہمارے کردار میں ایسا ڈالا کہ اب اسے دیکھتے جاؤ ہمیں پہچانتے جاؤ. یہ ہمارے یار اب یہ آئینہ بن گیا، اس نے ایسے کردار کو ڈھالا، اب اسے دیکھتے جاؤ ہمیں پہچانتے جاؤ. لیکن کہا ہے سلمان یہ ہے ہم اہل بیت عصمت و طہارت ہے. دیکھو ہماری ان 3 اہل بیت کی قسموں سے گفتگو ہی نہیں، جو جی چاہے کوئی شامل کرے. اور سنیے رسول نے حدیث ثقلین میں نہ اہل بیت سکونت چھوڑے نہ اہل بیت ذریت چھوڑے، ورنہ سب سادات کی اتباع کرتے نہیں کرتے نا. نہ اہل بیت سکونت چھوڑے نہ اہل بیت ذریت چھوڑے نہ اہل بیت شرف چھوڑے. رسول کی اہل بیت کی ایک چوتھی قسم ہے جو کسی کی نہیں، وہ ہے اہل بیت طہارت. وہ ہے اللہ صلی علی محمد، وہ ہے اہل بیت طہارت. اہل بیت طہارت، توجہ میرا جملہ انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائے گا اور میرے نوجوان بھائی میرے سمجھ جائیں گے. عزیزو رسول نے اہل بیت سکونت کے لیے چادر نہیں پھیلائی تھی، اہل بیت ذریت کے لیے نہیں، اہل بیت شرف کے لیے نہیں، اہل بیت طہارت کے لیے پھیلائی. نہیں توجہ فرمائی. اور یاد رکھو یہ اہل بیت طہارت کے لیے صرف رسول سے رشتہ کافی نہیں، جب تک بطول سے رشتہ نہ ہو. اسی لیے کہا اہل بیت سکونت کا اگر اعلان کرنا ہوتا تو اپنے گھر رہتا، اہل بیت ذریت کا اعلان کرنا ہوتا تو مسجد میں کر دیتا، اہل بیت شرف کا اعلان کرنا ہوتا تو اصحاب میں جاتا. کہا اہل بیت طہارت کا اعلان اسی گھر میں کروں گا جہاں عصمت بھی ہے، جہاں طہارت بھی ہے. کہا وہ اہل بیت طہارت ہے یار، وہ اہل بیت طہارت ہے، وہ اہل بیت طہارت ہے. کہ ان کے اعلان کے لیے اس جگہ جاؤں گا جو مخزن طہارت ہے، جو محور طہارت ہے. اب ایک جملہ اور کہوں، اہل بیت سکونت میں جسے جی چاہے شامل کریں، اہل بیت ذریت میں جو ہے وہ شامل ہے، لیکن اہل بیت طہارت میں غیر تو غیر علی کے سگے بھائی بھی شامل نہیں ہیں. کیوں؟ چونکہ اس میں شامل رسول کی مرضی سے نہیں ہوگا، اس میں شامل اللہ کی مرضی سے ہوگا نا. اب ایک پس منظر بھی بیان کر دوں، چونکہ کل سوال ہوا اس لیے رسول نے جب چادر کا دامن پھیلایا بلایا، ان کو بلایا اور کوئی کچھ خود آ گیا. آئے نا، بڑی عظیم بی بی ہے واقعا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، عظیم بی بی، ام المومنین بی بی، محبہ اہل بیت، آ گئی. صحیح مسلم میں واقعہ ہے، آ گئی چادر کا دامن پکڑ لیا. یا رسول اللہ میں بھی داخل ہو جاؤں؟ رسول نے چادر کا دامن کھینچ کے کیا کہا تھا؟ کہا انت علی خیر، تو نیکی پر ہے، لیکن ہا الاؤ اہل بیتی. کہا یہ ہے میرے اہل بیت، انت زوجتی، تو میری زوجہ ہے. بتایا کہ اس میں شامل ہونے کے لیے وہ معیار چاہیے جو اللہ نے قرار دیا ہے. اللہ اکبر. تو اپنے بعد جن کو چھوڑا وہ اہل بیت طہارت. اسی لیے قرآن میں ان کی طہارت کا اعلان کیا، چونکہ ان سے کام ہدایت امت کا لینا ہے. ہدایت امت کا کیا کہا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں، اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ اللہ نے اہل بیت سے رجس کو رف نہیں کیا، دف کیا ہے. دال فے عین دف، رف رے فے عین.
रफ का माना होता है उठाना, दफ का माना होता है बचाना। देखें दोनों इस्तिलाहें। मिसाल के तौर पर आपके घर में अगर बारिश हो रही है ना, सहन में पानी ठहर जाए, आप बर्तन से पानी निकालते हैं, आप पानी को रफ करते हैं, दफ नहीं। है उठा रहे हैं, उठा रहे हैं, है उठा रहे हैं। दफ किसे कहते हैं? दफ, ये जो छत है ना, ये पानी को अंदर आने ही नहीं देती, तो ये छत पानी को दफ कर रही है, रफ नहीं। ये दफ कर रही है, रफ नहीं। अल्लाह ने कहा ये जो आए हैं ना, इनसे निजासत रफ नहीं हुई। रफ वहां होती है जहां पहले निजासत हो। कहा इनके बारे में क्या कहोगे? इधर हसन दुनिया में आ रहे हैं और इधर बतूल नमाज पढ़ रही है, बतूल मुसल्ला इबादत पे खड़ी है। अगर अभी भी आप तक बात नहीं पहुंची, अल्लाह ने कहा अगर इनमें निजासत होती तो इनके लिए अपने घर का इंतखाब न करता। अगर इनमें निजासत होती तो इनकी पहली ग़िज़ा रसूल की ज़बान न बनाता, न बनाता। तो कहा इनसे मैंने निजासत को रफ किया है, दफ किया है, रफ नहीं। दफ किया है यानी ये निजासत इनसे दूर रहेगी, दूर रहेगी। तवज्जो, इसी तहारत का नाम है इस्मत। अपने नौजवान भाइयों को, ये तहारत इसका नाम है इस्मत। अब मैंने लफ्ज़ इस्मत कह दिया। मासूम कौन होता है? मासूम वो होता है ये नहीं कि जो गुनाह ना करे। बहुत सारे लोग हैं माशाल्लाह है, सारे खुदा करे ऐसे। मसलन सारी जिंदगी जिस इंसान ने शराब नहीं पी, खुदा ना करे, बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह। इतना बड़ा गुनाह कि अगर शराब की हालत में कोई मर जाए उसकी तौबा कबूल नहीं, बल्कि रवायात में है उसे वैसे ही दफन कर दो। उसके लिए दुआए मगफरत क्या करोगे जो निजासत के साथ जा रहा है। इतनी सख्त। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन जो होगा, जो आशिक हुसैन होगा, वो तो इस गुनाह के करीब भी नहीं जाएगा। अब जिसने सारी जिंदगी ये गुनाह नहीं किया, उसने भी तो नहीं किया, तो मासूम हो गया। खुदा करे और अल्हम्दुलिल्लाह हुस्ने ज़न है कि ज़ना बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा। खुदा कहता है ज़ना से बड़ा ऐसा कोई गुनाह नहीं, अल्लाह को सबसे नापसंद ये गुनाह है, फेले कबीर है। इतना अल्लाह ने कहा इसके करीब भी ना जाओ, करीब भी ना जाओ। पाक दामनी, इफ़्फ़त, तहारत। देखो जिस तरह औरत के लिए पाक दामनी, इफ़्फ़त और तहारत की फजीलत है ना, नौजवानों मेरे भाइयों, इस आपके लिए भी वैसे ही है। इसे हिफ्ज करना दोनों तरफ वाजिब है, याद रखो। और इसके बड़े असरात हैं, बड़े असरात हैं। अगर इंसान अपनी पाक दामनी, इफ़्फ़त और तहारत को महफूज रखे, अल्लाह के फ्यूज व बरकात होते हैं आइंदा नस्ल पर, आइंदा नस्ल पर होते हैं। मत समझो तुम्हारी जिंदगी रुकेगी नहीं, तुम इससे आगे बढ़ोगे, चाहो ना चाहो बाप बनोगे। जब बाप बन जाओगे फिर एहसास होगा वो गुनाह अपने असरात आगे पहुंचाता है। पाक दामनी, इफ़्फ़त और तहारत। और इस फेले कभी के लिए कुछ मुकदमात होते हैं, उन मुकदमात से बचो। मैं कुछ वाज़ेह बातें कर रहा हूं, आप महसूस नहीं फरमाएंगे, चूंकि अब मुआशरे में ये बुराइयां इतनी आम हो गई, इनके बारे में गुफ्तगू भी आम होनी चाहिए। देखें इस गुनाह की तरफ जो लोग मुतवज्जे होते हैं ना, उसके कुछ मुकदमात हैं। उन्हीं मुकदमात में राबिता है गैर महरम से। ये जो मोबाइल फोन है, बहुत बुराई आम हो गई। खुदा के लिए ये फोन के जरिए जो राब्ता है, ये सबब बनता है जहन में, फिक्र में इस गुनाह के लिए आमादगी का, आमादगी का। इस्लाम ने इसीलिए कहा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, मेरे भाई मूसा ने कहा था गुनाह ना करो। हजरत ईसा ने कहा मैं कहता हूं गुनाह के करीब ना जाओ। बड़ी खूबसूरत मिसाल दी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाज़ औक़ात आग जल रही है, आप आग में गए तो जल गए, जल गए। बाज़ औक़ात आप आग के करीब नहीं, आग के अंदर नहीं, करीब बैठ गए, उससे एक धुआं उठता है। बुजुर्ग मेरी बात की तस्दीक करेंगे, धुआं जब उठे तो इंसान की आंखें उस तरह नहीं देख पाती, होता है ना, आंखों में धुआं पड़ जाए तो आंखें धुंधला जाती हैं, धुंधला जाती है ना। हजरत ईसा फरमाते गुनाह भी ऐसे है।
بعض اوقات گناہ کرو تو جل گیا نا، لیکن اگر گناہ کے قریب بیٹھ جاؤ، گناہ کی محفل میں بیٹھ جاؤ، موسیقی کی محفل ہے، خود نہیں آپ نے سجائی، کسی نے سجا دی، جا کے بیٹھ گئے، ویڈیو پہ فلم چل رہی ہے آپ جا کے بیٹھ گئے، تو کہتے ہیں اگرچہ آپ گناہ نہیں کر رہے تھے، سبب آپ نہیں بنے، لیکن اس گناہ کے اثرات آپ پر بھی ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ فرماتے گناہ کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو عرض کر رہا تھا اگر کسی نے یہ فعل کبھی نہیں انجام دیا تو اب وہ اس اعتبار سے تو اس نے نہیں دیا، کیا معصوم ہو گیا؟ نہیں۔ معصوم کسے کہتے ہیں؟ غیر معصوم وہ ہے جو گناہ کے بارے میں سوچ سکتا ہے، کرے یا نہ کرے۔ معصوم وہ ہوتا ہے جو سوچے بھی نہیں، اللہ اکبر، جو توجہ بھی نہیں کرتا۔ کیوں؟ اللہ کہ حضور کو وہ ایسے درد کرتا ہے، اس کی یہ جو گناہ سے بچنا ہے یہ زبردستی نہیں، اگر جبرن ہو تو پھر فضیلت کیا، پھر نمونہ نہیں بن سکتا، وہ اختیارن بچتا ہے، اختیارن گناہ کا سوچتا بھی نہیں۔ اب پھر مثال دوں گا، کیسے نہیں سوچتا؟ اگر کوئی انسان عقل مند ہو، عقل ہو اس کے پاس، شعور ہو، وہ آگ جل رہی ہے اس میں ہاتھ ڈالتا ہے؟ نہیں ڈالتا نا۔ کیوں؟ اسے یقین ہے آگ جلاتی ہے۔ جیسے تمہیں آگ کے جلانے کا یقین ہے نا، ویسے معصوم وہ ہوتا ہے جس کے سامنے گناہ کی گندگی ایسے آ جاتی ہے، اسے گناہ نہیں، اثر گناہ بھی اس کے سامنے ہے۔ جس مرتبہ معرفت پر وہ پہنچا ہوا ہے، وہ عمل نہیں، وہ عمل کا نتیجہ بھی دیکھتا ہے، وہ عمل نہیں، عمل کا نتیجہ بھی دیکھتا ہے۔ تو معصوم جو گناہ کا سوچے بھی نہیں، ہم ان کو معصوم مانتے ہیں۔ اور اس کی دلیل ابھی میں نے پیش کی، یہ آیت تطہیر جو ہے، یہ دلیل ہے کہ اللہ نے ہمیں پاک و پاکیزہ رہبر دیے۔ اور کل بھی میں نے عرض کیا کہ خدا نے کہا ان کا دامن پکڑ لو۔ اب توجہ فرمائیے گا، رسول خدا نے یہ جو اہل بیت طہارت ہے نا، ان کے لیے اصطلاحیں بھی خوبصورت استعمال کی، الگ، توجہ گفتگو سمیٹ رہا ہوں، ان کے لیے اصطلاح الگ استعمال کی۔ کیا کی؟ کہتے جب چادر تطہیر میں آ گئے نا، سب آ گئے، سرکار نے دستے دعا بلند کیے۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، حامتی و خاصتی، لحمہم لحمی و دمہم دمئی، یعلمنی ما یعلمہم، یحزننی ما یحزنہم، انا حرب لمن حاربہم۔ بس اس جملے کی آج آپ تک پیغام پہنچا رہا ہوں۔ سرکار نے کیا کہا؟ کہا اہل بیت طہارت وہ ہیں جن سے جنگ مجھ سے جنگ ہے، ان کی جنگ میری اس سے جنگ ہے، جن کی ان سے جنگ ہے۔ توجہ ذرا سر اٹھا کے میری بات سمجھیے گا، سرکار نے کیا کہا؟ میری ان سے جنگ، جن کی ان سے جنگ۔ اچھا بس سرکار نے بتا دیا اہل بیت طہارت وہ ہوں گے جن سے جنگ مجھ سے جنگ ہے۔ بس اس چادر تطہیر میں وہی آ سکتے ہیں جو آپس میں نہ لڑے۔ نہیں، کچھ دوستوں تک پہنچ کی بات، کچھ تک نہیں پہنچی۔ میں نے کیا کہا؟ سرکار فرماتی ہے میری ان سے جنگ، جن کی ان سے جنگ۔ تو اب ان کی جنگ تو رسول نے اپنی جنگ کہا نا، تو اگر یہ آپس میں لڑے تو رسول کس کے ساتھ ہوگا؟ بس رسول نے بتا دیا اس چادر میں آنے والے لڑنا تو درکنار، جو پہلا کہے گا آخری وہی کہتا نظر آئے گا۔ جو پہلا کہے گا آخری بھی وہی کہتا نظر آئے گا۔ اور ہاں کہا ان سے جنگ مجھ سے جنگ ہے۔ اسی لیے تو حسین کربلا میں اکبر کو لے کے گئے تھے۔ میں نے جملہ کہا، آپ نے توجہ فرمائی، میں نے کیا کہا؟ ان سے جنگ مجھ سے جنگ ہے۔ حسین اسی لیے تو اکبر لے کے گئے۔ کیوں میں نے کہا؟ اس لیے کہ اکبر صرف کردار میں رسول نہیں، اکبر تو شکل و صورت میں بھی رسول ہے۔ اکبر تو شکل و صورت میں بھی رسول ہے، صرف کردار میں رسول نہیں، شکل و صورت میں بھی رسول ہے، شکل و صورت میں بھی رسول ہے۔
ایک جملہ کہوں، حضرت علی اکبر کی فضیلت کا جملہ ہر سال کہتا ہوں اور اس کے بغیر آگے نہیں بڑھ پاتا. عزیزو، عجب مقام ہے حضرت علی اکبر کا. اتنا مقام، میری بات سمجھیے گا. نام کیا ہے؟ علی. اکبر تو ویسے رکھا نا، اوسط، اکبر، اصغر، اس وجہ سے نام تو علی ہے نا. اللہ اکبر. نام علی اور شکل و صورت رسول والی. آئے اے حضرت علی اکبر تیری عظمت کو سلام. نام تجھے حسین نے لیا اور شکل رسول خدا نے لے لی. اللہ اکبر. نہیں، خدا اپنے رسول کی شکل ہر کسی کو نہیں دیتا. نہیں، زیارت نہیں ہوتی ہر کسی کو. تو جسے شکل و صورت دے دے، جسے شمائل دے دے، اگر اللہ کی نظر میں اکبر کا مقام اتنا بلند نہ ہو تو کبھی نہ دیتا. اور پھر روایات میں ہے اکبر حسین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. کیا فضیلت مقام حضرت علی اکبر. اس طرح بھی مصائب سننا چاہیے نا، اس طرح بھی سننا چاہیے. نوجوانوں کے لیے آئیڈیل ہے نا حضرت علی اکبر. خدا کرے یہی ہوں، ہمارا آئیڈیل یہی ہوں. کیسا علی اکبر. کہتے ہیں جب بابا کے چہرے پر تھوڑے سے غم کے آثار تھے نا، قریب آ گئے. بابا جان کیا ہے؟ کہا بیٹا یہ جو قافلے آ رہے ہیں نا، یہ سارے ہمیں مارنے آ رہے ہیں. کیا کہا؟ اولسنا علی الحق. بابا جان ہم حق پر نہیں ہیں. کہا بیٹا کیوں نہیں؟ تو کیا جملہ کہا؟ وہی جملہ کہا جو حیدر کرار نے کہا تھا. کہا بابا پھر ہمیں کیا افسوس، موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے. اے حضرت علی اکبر تیری عظمت کو سلام. اے علی اکبر تیری عظمت کو سلام. عزاداران حسین، میں نے روایات میں یہ پڑھا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں. کربلا میں جو انصار میں سے آئے ہیں نا، اجازت مانگی. امام حسین نے تھوڑا سا تردد کیا، ان کو کہنا چاہا، لیکن جب اسرار پر دے دی اجازت. 2 شہیدوں کے بارے میں میں نے پڑھا ہے کہ ان کے 12 اسرار کے بعد اجازت ملی. کون سے ہیں؟ ایک کمرے بنی ہاشم عباس ہے اور دوسرا ہم شکل پیغمبر اکبر ہے. ان دونوں کو اجازت آسانی سے لے دی. کہتے ہیں حضرت علی اکبر جب آئے نا، باپ کے سامنے کھڑے ہو. بابا جان اصحاب چلے گئے، میں چاہتا ہوں انصار میں سب سے پہلے آپ کا بیٹا جائے. سر سے پاؤں تک دیکھا، ایک جملہ کہا، اکبر سے نہیں، کہتے یوں ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے. کہتے اللہم اے میرے خدا، اشہد علی ہؤلاء القوم، خدایا اس قوم پر گواہ رہنا، اب ان کے مقابلے پہ وہ جا رہا ہے جو گفتار اور کردار میں تیرے رسول کا ہم شکل ہے، جو گفتار میں بھی، جو کردار میں بھی، جو خلق میں بھی، جو خلق میں بھی تیرے رسول جیسا ہے. کہتے اکبر کو اجازت دینے کے بعد امام نے کہا بیٹا اکبر مجھ سے کوئی اجازت مل گئی نا، ذرا خیموں میں بھی جا، اس پھپھی اور ماں سے بھی اجازت لے لے جو تیرے انتظار میں ہے. کہتے اکبر خیموں میں آئے، آ کر پھپھی سے کہا پھپھی اماں مجھے مرنے کی اجازت دے دے. میں نے پڑھا روایت میں، کہا اکبر ذرا بیٹھ جا. بیٹھے، کہا میرے زانو پہ ہاتھ، سر رکھ دے. سر رکھا، کہا میرا لال تو چلا جائے گا تو تیری پھپھی کا کیا بنے گا؟ یہ کہنا تھا. کہا بیٹا تو جیسے بچے کوئی مرنے کے لیے ہوتے ہیں. اکبر نے ایک جملہ کہا پھپھی اماں میں نہیں چاہتا، لیکن مجھے ایک بات کا جواب دے دو، اگر قیامت کے دن دادی میں پوچھ لیا کہ میرا بیٹا حسین اکیلا رہ گیا تھا، بس یہ کہنا تھا، ایک دفعہ تڑپ کے اٹھی کہ اکبر میں نے اجازت دے دی. بس ادادار آج اکبر کا ماتم ہے نا، آج اکبر کی مصیبت ہے. ازاداران حسین، ایک جملہ اور کہوں، خدا کی قسم 2 شہید ہیں جن پر حسین جلدی نہیں پہنچا. اور وہ محمد نے پکارا، میرا مولا شیر کی طرح گیا. کہتے ہیں حبیب نے پکارا، مولا جلدی جلدی پہنچے. مسلم نے پکارا، جلدی جلدی پہنچے. 2 شہید ہیں جن پر حسین جلدی نہیں پہنچ سکا. ایک نے جب پکارا تو ہاتھ کمر پہ آیا،
بیویاں بھی آ گئی. روایت کے جملے ہیں, بیویوں نے یوں ہلکا بنایا, جملہ کہہ دوں, یوں ہلکا بنایا جیسے میت کے گرد بنایا جاتا ہے. عزاداروں کہتے ہیں خیموں میں کوہرام بپا ہوا, کوہرام بپا ہوا. فوج اشقیاء کا ایک ملعون سپاہی خود روایت کرتا ہے, کہتا ہے میں نے خیمے سے نکلتے ہوئے کبھی گریے کی صدا نہیں سنی عاشور کے دن جو اکبر کے وقت سنی ہے, اکبر کے وقت سنی ہے. کہتے ہیں ہر بیوی نے دوہا پڑا, کسی نے کہا واہ علی, کسی نے کہا واہ اکبر, اور کہتے ہیں کچھ بیویوں نے کہا ارحم غربتنا, اکبر ہماری غربت میں رحم کرو. بس عزادارو اکبر نکلنے لگے. یہ بھی روایت ہے کہ اکبر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں, ایک دفعہ خیمے کا پردہ ہٹتا ہے پھر گر جاتا ہے. 7 مرتبہ اکبر نکلنے لگا, پھر رکے. میرا دل کہتا ہے یہ روکنے والی کوئی خاتون نہیں, یہ 4 سال کی سکینہ ہے جو دامن پکڑ لیتی ہے. بھیا نہ جا, بھیا اکبر نہ جا, میرا بابا مر جائے گا. اکبر نہ جا, اکبر چلے, اکبر چلے. یہ روایت جو پڑھ رہا ہوں میں نے پڑھی ہے اس لیے. اکبر آئے, بابا اجازت ہے جاؤ میرا نام. کہتے اکبر سوار ہو کے چلے تھے کہ کانوں میں ایک صدا آئی, کانوں میں ایک صدا آئی. اکبر ٹھہر نہ سکا, جلدی سے اترے. مڑ کے کیا دیکھا, دیکھا بھائی ہے, ہاتھ کمر پہ ہے. کہا سب جا رہے ہو, مجھ بیمار کو بھول گئے. بس اکبر بھائی کے گلے لگے. شاید اکبر نے کہا ہو سجاد میرا جہاد ختم ہو رہا ہے, شام غریبہ تیرا جہاد شروع ہونے والا ہے. میں نہیں بتاتا کیسے جدا ہوئے دونوں بھائی, لیکن عجیب روایت ہے. اکبر چلے ہیں, اکبر چلے ہیں. جب چلے ایک دفعہ اکبر نے محسوس کیا کوئی پیچھے آ رہا ہے. اکبر نے پلٹ کے عجب منظر دیکھا. کیا دیکھا, حسین سواری کے پیچھے دوڑ رہے. اترے, بابا میدان نہ جاؤ, اکبر جا, بابا کی یہ حالات. اکبر جب تک تو مقتل میں نہیں چلا جاتا مڑ مڑ کے دیکھتا رہے, مجھے مڑ مڑ کے دیکھتا رہے. عزاداروں بتاؤ, اور جب باپ کی یہ حالت ہے تو ماں کی کیا حالت ہوگی. بس اکبر میدان میں گئے, اکبر نے جنگ لڑی. کہتے ہیں ایک عرب کا شجاع انسان, یہ شمر منو عمر سال کہتا ہے, کہتا ہے حیدر کرار کا پوتا ہے, اگر تو اس کا سر لائے تجھے انعام و اکرام دوں گا. یہ ملعون چلا میدان میں آیا. حسین ریت پہ بیٹھے بیٹے کی جنگ دیکھ رہے ہیں. کہتے ہیں جیسے یہ ملعون میدان میں آیا میرے مولا نے پلٹ کے خیموں میں دیکھا, سامنے کھڑی ہوئی ماں. کہتی ہے مولا خیر تو ہے. کہا کہ میرا اکبر 3 دن کا پیاسا ہے, یہ تازہ پانی پی کے آ رہا ہے. مولا میں کیا کروں. کہا ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے, کیا کروں. کہا بیٹے کے لیے دعا کر, ایک دفعہ اکبر مجھے آ کے ملے. بس عزادارو یہ میں خود کہہ رہا ہوں, جو شہید بھی گیا مقتل میں پلٹ کے نہیں آیا. عباس گئے پلٹ کے نہیں آئے, صرف اکبر ہے جو ایک دفعہ پلٹ کے آیا ہے. حسین تجھے اکبر سے کتنی محبت. بس اکبر جب مقابلے پہ آیا ادھر ماں کو زانو ہو کے بیٹھ گئے. صحابہ رحمت والے نے یہ روایت لکھی ہے. کیا لکھی, کہتے ایک دفعہ لیلا نے ہاتھ اٹھائے, اکبر کی ماں نے ہاتھ اٹھائے, دعا سنو گے میری مائیں بہنیں بھی ہیں, تمہارے جوان بیٹے سلامت رہے, آؤ ذرا ان میں لیلا کی دعا اور حسرت سن لو. کیا کہتی ہے, کہتی ہے یا راتا یوسف کے لا جاتو,
اور یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، اور یوسف کو یعقوب سے ملانے والے میرے رب، تو بھی میرے یوسف کو یعقوب سے ملا دے۔ بس اداکارو اکبر پلٹ کے آئے، کہا بابا کیسی جنگ کر رہا ہوں، کہا بیٹا حیدر کرار کی جنگ یاد آ گئی، تو نے تو دادا کی جنگ یاد کروا دی۔ بابا میں ایک درخواست کروں، میرا بیٹا پوچھ کیا چاہتا ہے؟ بابا پیار سے مر رہا ہے، بابا پانی مل جاتا تو میں یہاں پر جنگ کر کے دکھا دے، میرا لال میرے قریب آ، قریب آ۔ حسین نے کہا اکبر اپنی زبان میرے منہ میں دے۔ بس اداکارو اکبر نے منہ میں زبان دی، 2 قدم پیچھے ہٹے، بابا اب پانی نہیں مانگوں گا۔ کیوں نہیں مانگے گا؟ کہا بابا ماں زہرا سے، دادی زہرا سے کہوں گا حسین بہت پیاسا ہے، حسین بہت پیاسا۔ بس اداکارو اکبر گئے، ایک صدا گونجی، بابا اکبر گر گیا، حسین چلے، 7 مرتبہ بیٹھے پھر اٹھے، اکبر کے پاس پہنچے، اکبر کے رخسار پہ رخسار رکھا، اکبر نے آنکھ کھولی، بابا بابا اتنی دیر میں داڑھی سفید ہو گئی، بابا چہرے پر بزرگی کے نشان آ گئے، اور میرا لال جس کا اکبر چلا جائے، جس کا اکبر چلا جائے، بابا سینے میں بڑی اذیت ہے۔ کیا ہوا؟ کہا دشمن نے میزے کی یمین مار کے توڑ دی۔ بیٹا میں نکالوں؟ بابا نکال لو۔ ایک دفعہ حسین نے ہاتھ ڈالا، اداکارو میزے کی یمین نکالی، ہاں امی نکلی لیکن امی نہیں آئی، ایک خون کا فوارہ اٹھا، حسین نے اکبر کو اٹھایا، اکبر کے سینے سے حسین کا سینہ لگا، اکبر خیموں کی طرف چلے، حسین چلے، اداکاروں خیمے کے قریب پہنچے، حسین کی ہمت جواب دے گئے، پکار کے کہا زینب میرا اکبر آ گیا، چھوٹے چھوٹے بچے دوڑے، اکبر ہمارے لیے پانی لائے ہو، بس ختم کر دی، آپ کی زحمت ختم کر دی، جملہ سخت ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتے سن دینا۔ ازادارو اکبر جب آئے ہیں مقتل میں، اکبر کا سر ساتھ تھا، سر تھا نہ ساتھ تھا، کہتے ہیں تاریخوں میں ہے، پڑھے لکھے دوست ہیں، تاریخوں میں ہے 11 محرم کو شہداء کے سر جدا ہوئے سوائے حسین کے، جو اسی وقت جدا کیا گیا، اور ایک اور صحابی کا جس کا وہب کا، اس کے علاوہ سب کے سر 11 کو جدا ہوئے ہیں نا، 11 کو جدا ہوئے نا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں 11 کو بیویاں خیموں میں تھی؟ نہیں نا،